میں ذکر کر دیتا ہوں قربانی ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کہ قربانی کو ذبح کیسے کرنا چاہیے، ان میں کون سے کام ہیں جو مستحب ہیں یا مسنون ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی ذبح میں بھی اناڑی شخص کے ذریعے ذبح نہ کرو، بلکہ جو اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہو اس کے ہاتھوں جانور کو ذبح کرو۔ تو ذبح کے حوالے سے مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا ہو، خوبصورت بڑی جسامت والا ہو۔ چھوٹے جانوروں میں سب سے بہتر سینگوں والا سفید یا ڈبڈبا وہ جانور زیادہ بہتر ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو تیز دھار آلے سے ذبح کرے، کن چھری سے ذبح نہ کرے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا یہ بھی مستحب ہے کہ جب آپ ذبح کریں تو ایک ہی شخص وہ جانور کو ذبح کرے۔ ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے مشترکہ قربانی میں اگر 6-7 بندے ہیں تو ایک تھوڑا سا ذبح کرتا ہے، پھر دوسرے کو بلاتے ہیں تم ذبح کرو۔ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک آپ 4 رگیں جو اس کی ہوتی ہیں وہ کاٹ نہ دیں اس وقت تک جو بھی ان میں قوی طاقتور شخص اس کو کہے کہ بھئی آپ نے 4 رگیں کاٹ دینی ہیں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ درمیان میں چھری کن پڑ جائے یا وہ شخص میں طاقت نہ رہے تو دوسرا آ جائے، لیکن کوشش یہی ہو کہ ایک شخص مکمل ذبح کر لے، 3 یا 4 رگوں کو کاٹ دے۔ اس کے بعد اگر کوئی برکت کے لیے چھری اس پہ رکھتا ہے اور تھوڑی سی جگہ کاٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے اس طرح۔ خود ذبح کرنا افضل ہے، اگر اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہو افضل یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم جانور کے پاس کھڑا رہے ذبح کرنے کے وقت، کوئی کسائی وغیرہ جو بھی ذبح کر رہے لیکن آپ پاس کھڑے رہیں۔ اور جس وقت آپ جانور کو لٹائیں ذبح کرنے کے لیے تو اس وقت یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ تو یہ جو آیتیں یہ آیتیں پڑھ لیں اور آخر میں دعا کر لے کہ اے اللہ میں اسی طرح اس جانور کو یعنی حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے میں اس جانور کو ذبح کرتا ہوں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ کچھ چیزیں جانور ذبح کرتے وقت مکروہ ہیں، لوہے کے بغیر کسی اور آلے سے ذبح کرنا، کن چھری سے ذبح کرنا، جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، جانور کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا جیسے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا یا سر کاٹنا، قبلہ رخ ہوئے بغیر ذبح کرنا جائز ہے۔ قبلہ کی طرف کے علاوہ اگر آپ کسی اور رخ پہ ذبح کریں لیکن قبلہ رخ کرنا یہ سنت ہے، اور بغیر کسی عذر کے قبلے سے کسی اور طرف اس کا منہ کر کے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ حلق کے بجائے گدی کی طرف سے ذبح کرنا، تو یعنی اوپر کی طرف سے ذبح کرنا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب تک آپ یہ رگیں کاٹنے سے پہلے جانور زندہ ہو۔ خدا نخواستہ اگر کوئی گدی کی طرف سے اوپر والے طرف سے وہ ذبح کرے اور ابھی اس نے ان 4 رگوں کو کاٹا نہیں تھا کہ جانور مر گیا تو یہ مردار شمار ہوگا، حلال شمار نہیں ہوگا۔ چھری ایسی بے احتیاطی سے چلانا کہ حرام مغز تک پہنچ جائے یا گردن کٹ کر الگ ہو جائے، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے، لیکن اس سے جانور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جانور مکروہ ہو گیا، جانور مکروہ نہیں ہوتا، اس طرح ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اسلام نے جو ہمیں ذبح کا طریقہ بتایا یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ بھئی آپ گلے کی طرف سے ذبح کریں اور یہ 3 یا 4 رگیں ان کو کاٹیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب تک جانور کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ جب تک اسی طرح جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اس کے اندر، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لات پاؤں مارتا رہتا ہے، اس سے اس کے بدن کے اندر جتنا بھی ناپاک خون ہوتا ہے، بہتا ہوا خون، وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ آپ اگر یوں ہی کسی مرغی کو اگر ایسے ذبح ہو جائے تو آپ دیکھیں اس سے خون بہت کم نکلتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے گدی کی طرف سے یا ادھر سے کاٹتے ہوئے حرام مغز بھی آپ نے کاٹ دیا اور اوپر جو اس کی ہڈیاں یہ بھی کاٹ دی تو اب وہ زیادہ حرکت نہیں کرتا اور بدن کے اندر خون جو ہے وہ اسی طرح جو حرام خون ہے وہ اندر رہ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان جانوروں کی طرف کہ جن کے اندر کوئی عیب ہو، تو کون سے جانور کی قربانی درست ہے، کون سے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔
یعنی قربانی جائز ہے اور جائز نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ایک فقہ کا اصول میں عرض کر دیتا ہوں، ہر ایسا عیب، ہر ایسا کوئی نقص، کوئی ایسی بیماری کہ جو جانور کو لگ جائے اور اس وجہ سے جانور کی مکمل جو منفعت ہے وہ ختم ہو جائے یا خوبصورتی زائل ہو جائے، تو ایسی بیماری کی وجہ سے یا ایسی کوئی بھی اس کا بدن کا حصہ کٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ہلکی پھلکی بیماری ہو یا ایسی کوئی اس کو بیماری لگی ہے کہ زیادہ اس کی خوبصورتی میں رکاوٹ نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ مثلا جس جانور کا ایک یا دونوں سینگ وہ جڑ سے اکھڑ گئے اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس بھیڑ بکری کی پیدائشی طور پہ دم نہ ہو، بھیڑ یا بکری ہے پیدائشی دم نہیں ہے، قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اندھا جانور جس کی بینائی ختم ہو چکی ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح نظر آ رہا ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے، ایک آنکھ سے اسے نظر آ رہا ہے دوسری آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہے، پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ جانور بیمار ہے، اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا لنگڑا جانور کہ اگر ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے اور اس ٹانگ کو زمین پہ نہیں رکھ رہا تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر لنگڑا ہے لیکن وہ ٹانگ زمین پہ رکھ رہا ہے اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ جس کے پیدائشی طور پہ دونوں یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس جانور کی وہ جو دمبے کے پیچھے ہوتی ہے اس کو چکتی کہتے ہیں، لم یا چکتی، وہ یا جانور کی دم یا اس کا کان وہ اگر نصف سے زیادہ، نصف یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اگر آدھے سے کم کان کٹا ہوا ہے اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ دم ہے آدھے سے کم کٹی ہوئی ہے، قربانی ٹھیک ہے۔ آدھے کے برابر ہے یا آدھے سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہیں ہے، وہ چارہ اچھے طریقے سے نہیں کھا سکتا، اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ جس جانور کو پاگل ہے، مجنون، دیوانہ ہو گیا جانور، اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے اوپر خارش لگی ہوئی ہے اور خارش کی وجہ سے وہ دبلا پتلا ہو چکا ہے، اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹ چکی ہے یا کاٹی گئی ہے اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بڑا جانور ہے بھینس یا گائے، اس کے اگر دو تھن وہ کٹ چکے ہیں اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ یا اس کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں اتر رہا بیماری کی وجہ سے، بعض اوقات بڑھاپے کی وجہ سے اب اس میں دودھ ہی نہیں رہا تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن کوئی جوان جانور ہے اور تھنوں میں بیماری کی وجہ سے دودھ نہیں اتر رہا اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ جس بکری یا بھیڑ اس کا ایک تھن وہ اگر کاٹ دیا جائے یا کٹا ہوا ہے یا خراب ہے اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ جس گائے کی پوری یا نصف زبان وہ کٹ چکی ہے، آدھی یا آدھے سے زیادہ زبان کٹ چکی ہے، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اگر بکری کی زبان کٹ چکی ہے تو اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ اور شاید 2-3 سالوں سے جب بھی یہ مذاکرہ میں کرتا ہوں تو میں اکثر آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا اگر بھینس یا گائے کی اس کی زبان کٹ جائے قربانی نہیں ہوتی، لیکن بکری کی کٹ جائے تو بکری کی قربانی جائز ہے۔ کسی کو علم ہے اس حوالے سے؟ جو لوگ بکریاں رکھتے ہیں یا بھینسیں رکھتے ہیں یا بعض لوگ اس حوالے سے معلومات ہوتی ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے ان فقہاء کرام کے جو بکریاں نہیں پالتے تھے، بھینسیں نہیں رکھتے تھے، ان کا کام علم تھا، درس و تدریس، لیکن انہوں نے ایک مسئلے پہ اتنی تحقیق کی، انہوں نے لکھا، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کتابوں میں کہ بھینس یا گائے جب وہ چارہ کھاتی ہے تو وہ زبان کے ذریعے چارے کو اندر منہ میں ڈالتی ہے، وہ چارے کو زبان سے پکڑ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ بکری جو ہے وہ زبان باہر نہیں نکالتی بلکہ وہ سامنے کے دانتوں سے کاٹتی ہے، پتے وغیرہ کھائے تو اس سے کاٹتی ہے۔ تو جیسے شروع میں نے اصول بتایا تھا کہ بھئی کوئی ایسی بیماری لگ جائے یا ایسی اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے کہ اس کا منفعت زائل ہو جائے۔ اب یہاں پہ وہ جو زبان ہے اس کا فائدہ ہے بھینس اور گائے میں کہ وہ چارہ اس ذریعے سے کھاتی ہے، اگر زبان کٹ چکی ہے تو چارہ نہیں کھا سکے گی، اس لیے قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بکری چونکہ دانتوں سے پکڑ کے کاٹتی ہے اور پکڑتی ہے تو اس لیے اس کی زبان کا یعنی اس کے چارہ کھانے میں کوئی اگر زبان نہ بھی ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اس لیے بکری کی قربانی ٹھیک ہے اور گائے یا بھینس کی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا جانور جو گندگی کھاتا ہو اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا لاغر دبلا جس کے ہڈیوں کے اندر گودا باقی نہ رہے اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایسا جانور کہ جو خنثی ہے
اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی جو ہیجڑا جانور ہے اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس میں تھوڑی تفصیل کی ہے، کہتے ہیں اگر ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ گل گیا تو اس قربانی جائز ہے، وگرنہ قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن عموماً فقہا یہی لکھتے ہیں کہ بھئی ایسے جانور قربانی کے اندر ذبح نہ کیے جائیں، ہیں حلال لیکن قربانی میں ذبح نہ کیے جائیں۔ اب آگے ایسے عیوب جو اگر جانور کے اندر موجود ہیں، اس جانور کی قربانی ٹھیک ہے، صرف بہتر نہیں ہے، چونکہ عیب آ چکا ہے، قربانی ہو جائے گی، کسی نے کر لی، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، بہت ساری ایسی بکریاں ہوتی ہیں ان کے سینگ نہیں ہوتے، قربانی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بڑے سینگوں والی، خوبصورت سینگوں والی بکری یا دمبا اس کی قربانی کی جائے۔ جس کے سینگ ٹوٹ گئے لیکن صرف اوپر سے خول نکلا ہے، جڑ سے سینگ نہیں ٹوٹا، اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ اتنا بوڑھا جانور جو جفتی پر قادر نہ ہو، ایسی گائے وغیرہ جو بڑھاپے کی وجہ سے بچے نہ جن سکے، قربانی جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ حاملہ جانور یا بچے والی اونٹنی جس کا بچہ بھی دودھ پی رہا ہے تو یا گائے ہے یا بکری ہے، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے۔ جس کے تھنوں میں بغیر کسی بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو، جانور کو کھانسی لگی ہوئی ہے یا کوئی بیماری ہے لیکن بیماری واضح نہیں ہے، وہ فربا ہے، تکڑا ہے، قربانی اس کی ٹھیک ہے۔ ایسا جانور جس کو داغ لگائے گئے ہوں، آگ سے بعد لوگ داغتے ہیں جانوروں کو، تو ایسے جانور کی قربانی ٹھیک ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ وہ بھیڑ بکری جس کی دم پیدائشی طور پہ بہت چھوٹی ہو، اگر دم ہے گی نہیں قربانی جائز نہیں ہے، دم ہے لیکن چھوٹی ہے تو قربانی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ ایسا خارشی جانور ہے تو موٹا لیکن اس کے اوپر خارش لگی ہوئی ہے، قربانی جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کا کان درمیان میں سے چیرا گیا ہو، وہ سارے یہ افغانی وہ بھیڑیں رکھتے ہیں تو وہ علامت کے طور پہ اس کے کان کو بیچ میں سے چیر دیتے ہیں، کاٹا ہوا نہیں ہوتا، صرف بیچ میں وہ چیرا لگا دیتے ہیں نشانی کے لیے۔ ایسے جانور کی قربانی ٹھیک ہے لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی اس میں عیب نہ ہو۔ بھینگا جانور جس کی آنکھوں میں فرق ہو، بھینگا پن ہو، قربانی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ بھیڑ یا دمبا جس کے اوپر سے اون کاٹ دی گئی ہو۔ اچھا، آخر میں ایک اور اہم مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی نے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد عید والے دن اگر پہلے اس کے اندر عیب آ گیا، خریدا تھا اور عید سے پہلے عیبدار ہو گیا، اب اگر یہ شخص مالدار ہے، اسے چاہیے کوئی اور جانور خریدے، اس کو بیچے یا ذبح کرے، جو بھی کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن اس کے بدلے میں دوسرا جانور اس کے لیے خریدنا واجب ہے۔ اگر کوئی غریب شخص تھا، اس نے جانور خریدا قربانی کے لیے اور اس میں کوئی عیب آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی یا سینگ ٹوٹ گیا یا اور کوئی ایسا عیب جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے، تو وہ اسی کی قربانی کر لے، اس کے لیے دوسرا خریدنا واجب نہیں ہے۔ اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے عید والے دن ذبح کر رہے تھے اور گراتے ہوئے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کسی کے ہاتھ سے چھری گر گئی اور جانور کی آنکھ میں لگ گئی اور آنکھ ضائع ہو گئی، تو ایسا جو عیب ہے وہ عیب معاف ہے، اس سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ گراتے ہوئے یا گرانے کے بعد کوئی عیب آ جاتا ہے تو اس عیب کی وجہ سے قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں قربانی ہی کے حوالے سے، کچھ میرے ذہن میں ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں، بعض اوقات اس میں دودھ ہوتا ہے، تو بھئی دودھ کا کیا کیا جائے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ صدقہ کر دے۔ اگر خود بھی کوئی شخص اگر جانور کو گھر میں رکھ رہا ہے، اسے چارہ دے رہا ہے، خود بھی دودھ استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس دودھ کو صدقہ کر دے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی شخص وہ اپنے ورثہ کو وصیت کر دیتا ہے کہ بھی میرے مرنے کے بعد آپ نے میرے پیچھے قربانی کرنی ہے، اور اس نے مال بھی چھوڑا ہے، باپ فوت ہوا، مالدار تھا، اس نے کہا بھئی میں نے ہمیشہ قربانی کی ہے، اور مرنے کے بعد بھی بیٹے سے کہا جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ میرے پیچھے قربانی کریں گے۔ یہ جو قربانی ہوتی ہے وصیت والی، یہ بھی واجب قربانی ہے اگر باپ نے مال چھوڑا ہے۔ مال نہیں چھوڑا، بیٹا کر لے تو اجر و ثواب ملے گا، نہ کرے گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر باپ مالدار تھا، مال چھوڑ کے گیا ہے، وصیت کر لی، اب بیٹا لازماً اس کی طرف سے قربانی کرے گا، لیکن یہ جو قربانی ہے یہ نہ بیٹا خود کھا سکتا ہے نہ اس کے گھر والے کھا سکتے ہیں، یہ ساری قربانی وہ صدقہ کرے گا، غریب غربا کو دے گا۔ اگر باپ
زندہ ہے اور وہ کہہ دے میری طرف سے آپ قربانی کر لیں، تو ایسی قربانی کا حکم عام قربانیوں کی طرح ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریب غربا کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو چلیں اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ اگر ہاں یہ آخری مسئلہ ہے کہ حلال جانور میں سے 7 چیزیں حرام ہیں، حلال جانور کی 7 چیزیں وہ حرام ہیں، وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ ان میں سب سے پہلے بیتا خون، جو جانور کے بدن سے نکلتا ہے جس وقت ہم ذبح کرتے ہیں، جو خون نکلتا ہے یہ بیتا خون ہے، یہ ناپاک ہے، تو اس کا پینا یا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ نمبر 2، مذکر کی پیشاب گاہ، جو جانوروں میں سے مذکر جانور اس کی پیشاب والی جگہ اس کا کھانا حرام ہے، اور اسی طرح مؤنث کی پیشاب گاہ اس کا کھانا بھی حرام۔ نمبر 4، خصیتین، کپورے جو ہوتے ہیں یہ حرام ہیں، جانوروں کے حلال نہیں ہیں، بعض لوگ ناسمجھی کی وجہ سے اسے کھاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 5، غدود، کوئی گلٹی بدن پہ نکل آئی، چمڑے کے اندر گوشت جم جاتا ہے بعض اوقات ٹھوکر لگنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مثانہ اور پتا، یہ 7 چیزیں حلال جانور کے اندر یہ حرام ہیں۔